تو قرآن مجید پہلے نازل ہوا اور شیعہ سنی کی تقسیم یہ بعد میں ہوئی ہے، تو یہ صرف ان کے معنی بیان ہوتے ہیں کہ لفظ شیعہ کا معنی ہے گروہ اور جماعت کے، اور اسی طرح لفظ سنت کا معنی ہے حضرات ہے وہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ لفظ اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس کو بطور استدلال بنا کر اپنے حق ہونے کی بات بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ شیعہ یہ کل 9 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کافی سارے بھائیوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ شیعہ اور لفظ سنی کتنی مرتبہ آیا ہے اور کہاں کہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ شیعہ یہ کل 9 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح لفظ سنی یعنی سنت کا لفظ یہ کل 14 دفعہ استعمال ہوا ہے تو لفظ سنت لیکن یا نسبت کے لیے ہوتی ہے، جیسے سنی تو سنت کا معنی ہے طریقہ اور شیعہ کا معنی ہے گروہ جماعت۔ اب یہاں پر کچھ باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کسی جماعت کا یا کسی گروہ کا یا کسی فرقے کا نام آ جائے تو یہ اس کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ اس کے برے ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں البتہ معنی اور مفہوم کو دیکھ کر یہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ اچھائی بیان ہو رہی ہے یا برائی بیان ہو رہی ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہے وہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ لفظ اچھے معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس کو بطور استدلال بنا کر اپنے حق ہونے کی بات بیان کرتے ہیں، حالانکہ اور دلائل موجود ہے کہ کون سا طبقہ حق پر ہے اور کون سا ناحق پر ہے، کن کے عقائد کس طرح ہے اور قرآن اور حدیث سے کن کے عقائد ثابت ہے۔ البتہ ایک آیت ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 اس آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اس آیت کا مفہوم یہ حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ میں سے تھے، شیعہ تھے، اور یہ پھر اسی کو لے کر کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم بھی شیعوں میں سے تھے تو ہم بھی شیعہ ہیں تو لہٰذا ہم حق پر ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن مجید کی دیگر آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید میں لفظ شیعہ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو کچھ جگہوں میں وہ بطور ضم کے بھی استعمال ہوا ہے، جس طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 4 ہے إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا اس نے، اور لوگوں کو شیعہ بناتا رہا، اس کے اہل کو جو وہاں کے رہنے والے باشندے تھے۔ اگر ہم اسی طرح ترجمہ کریں جس طرح وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو شیعہ بنا دیا، یعنی وہ غلط راستے پر لے گئے، تو یہاں پر یہ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں، آیت نمبر 32 میں، اور اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 4 ہو گئی، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں ہے۔ سورہ روم میں آتا ہے من الذین فرقوا دینہم شیعا، اس سے پچھلی والی آیت ہے ولا تکونوا من المشرکین، اور تم لوگ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ در گروہ بن گئے۔ اور اگر اسی لفظی ترجمہ کو کیا جائے جس طرح کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر آیت کا مطلب ہوگا وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ سارے شیعہ بن گئے۔ اسی طرح سورہ انعام کی جو آیت ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ شیعہ بن گئے ہیں، یعنی گروہ بن گئے، جماعت بن گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح صرف یہ وضاحت کرنی تھی کہ اگر کوئی لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے یہ تو اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کے مفہوم اور معنی کو دیکھا جاتا ہے تو قرآن مجید پہلے نازل ہوا اور شیعہ سنی کی تقسیم یہ بعد میں ہوئی ہے، تو یہ صرف ان کے معنی بیان ہوتے ہیں کہ لفظ شیعہ کا معنی ہے گروہ اور جماعت کے، اور اسی طرح لفظ سنت کا معنی ہے طریقہ کے۔ تو سنت کا لفظ بھی قرآن مجید میں کہیں پر اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جس طرح سورہ فاطر میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، سورہ سبا میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اسی طرح کہیں پر یہ اچھے معنوں میں نہیں استعمال ہوا ہے، لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، سورہ حجر کی آیت نمبر 15 میں ہے
کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اسی طرح ان کے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اگر لفظ شیعہ آ جائے یا لفظ سنت آ جائے تو یہ کسی کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، البتہ دیگر اور دلائل موجود ہے کہ کون حق پر ہے اور کن کے عقائد درست ہیں اور کن کے عقائد درست نہیں ہیں۔ تو صرف یہ وضاحت کرنی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ شیعہ جو ہے یہ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لفظ سنت کا لفظ جو ہے یہ 14 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔